عیسائیوں کے گرجے سے آتش پرستوں کے آتش کدے تک، آتش کدے سے اسلام کے مینار نور تک، یہ سفر ہے اس عاشق کا جسے آج دنیا سلمان فارسی کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں سلمان فارسی کی پوری داستان اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان فارسی ایران کے ایک با اثر خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام اسلام قبول کرنے سے پہلے روزبہ تھا۔ ان کے والد آتش پرست مذہب کے سردار تھے۔ بچپن سے انہیں آگ کی عبادت سکھائی گئی، لیکن سلمان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ وہ محسوس کرتے کہ آگ انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ ان کے دل میں ایک سوال گونجتا رہا، سچائی کہاں ہے؟ خدا کون ہے؟ ایک دن راستے میں ایک چرچ سے عبادت کی آواز سنی، دل کھنچتا چلا گیا۔ جب عیسائی راہبوں سے بات کی تو ان کی تعلیمات سے متاثر ہو گئے۔ والد نے روکنا چاہا تو سلمان گھر سے فرار ہو گئے۔ کئی سال تک وہ شام، عراق اور دیگر علاقوں میں مختلف نیک اور پارسا راہبوں کے ساتھ رہے۔ وہ ہر راہب سے سیکھتے اور جب وہ فوت ہو جاتا تو اگلے کی تلاش میں نکل پڑتے۔ یہ سفر عقیدے کی گہرائی اور سچائی کی پیاس کا ثبوت ہے۔ آخر نیک راہب نے ان سے کہا، اب کوئی نبی آنے والا ہے، اس کی نشانیاں یہ ہیں، وہ مدینے کی طرف ہجرت کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقہ نہیں، اور اس کے کندھوں پر مہر نبوت ہوگی۔ سلمان نے ایک قافلے کے ساتھ مدینے کا رخ کیا، مگر راستے میں انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا، مگر وہ رکے نہیں۔ ان کی نگاہیں محبوب خدا کی آمد پر تھیں۔ آخرکار سلمان نے اپنی ہجرت کے آغاز ہی میں اپنے گمشدہ کو پا لیا اور ایک یہودی کے غلام بن کر رسول خدا کی خدمت میں جا کر مسلمان ہو گئے۔ رسول خدا نے جناب سلمان فارسی کو کھجور کے 40 پودوں اور 40 درہم میں اس یہودی سے خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خرید کے آزاد کر دیا اور آپ کا خوبصورت سا نام سلمان رکھ دیا۔ رسول خدا کی طرف سے اس خوبصورت نام کا انتخاب سلمان کی روح کی پاکیزگی اور سلامتی کی نشانی ہے، کیونکہ سلمان سلامتی اور تسلیم سے ماخوذ ہے۔ یہ جناب سلمان کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کا نام پیغمبر عظیم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے۔ جب سلمان فارسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان کا ظاہر و باطن، ان کی سادگی، تقوی، علم اور عبادت نے نبی کو بے حد متاثر کیا۔ نبی نے نہ صرف انہیں آزاد کروایا بلکہ انہیں اپنے قریب کر لیا، ایسا قرب کہ ان کے لیے صحابہ کے دلوں میں بھی خاص مقام پیدا ہوا۔ سلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم والا کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا، اگر علم ثریا یعنی آسمان پر بھی ہو تو سلمان اس کو پا لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مشکل مسائل کے حل، حکمت بھرے مشورے اور روحانی بلندیوں میں ممتاز تھے۔ سلمان کو نہ مال کی چاہ تھی نہ جاہ کی۔ جب مدائن کے گورنر بنے تو صرف ایک کمرے میں ایک چادر اور چند درہم پر اکتفا کرتے۔ جب پوچھا گیا کیوں؟ کہا، مجھے حکومت نہیں بندگی عزیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب خلافت و ولایت کا مسئلہ آیا تو سلمان ان اولین افراد میں شامل تھے جنہوں نے علی کی ولایت پر کھل کر اقرار کیا۔ ان کا کہنا تھا، ہم نے رسول کو یہ فرماتے سنا، علی میرے بعد جانشین ہے۔ سلمان واقع غدیر خم کے عینی شاہد تھے۔ نبی کریم کے اعلان من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے بعد سلمان نے مدینہ، یمن اور ایران میں بھی ولایت علی کا پرچار کیا۔ سلمان فرماتے ہیں، جو علی سے محبت کرے وہی مومن ہے، جو بغض رکھے وہی منافق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت علی کے دفاع میں حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف کھڑے نظر آتے ہیں۔ سلمان کے نزدیک ولایت علی صرف عقیدے کا مسئلہ نہ تھا بلکہ زندگی کا راستہ تھا۔ انہوں نے اپنا مقام، منصب اور زندگی کے ہر فیصلے میں علی علیہ السلام کی ولایت کو ترجیح دی۔
ان کے الفاظ علی کی راہ حق کی راہ ہے، اور جس نے علی سے منہ موڑا اس نے ہلاکت کو چنا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ مزید ایمان افروز کہانیاں ہم یوں ہی آپ کے لیے لاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔